میرا نام سلمان رشید ہے اور میں ایک مسافر کی دنیا کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ ہماری آج کی کہانی جو ہے یہ حیدرآباد کے نزدیک ایک گاؤں ہے ٹنڈو فضل، جہاں پہ کچھ کھنڈرات ہیں، بڑے مسٹیریس قسم کے، بڑے انجانے سے، جن کو کوئی کم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے۔ گو کہ وہاں پہ ایک تختہ بھی لگا ہوا ہے محکمہ آثار قدیمہ کا، لیکن چونکہ ذرا رستے سے ہٹ کے ہیں، حیدرآباد سے کوئی 25-26 کلومیٹر جنوب مشرق کی طرف وہ بنتے ہیں، جو کہ بدین کو یا بدین سے پہلے شیخ بھرکیوں کی طرف جو رستہ جا رہا ہے اس کے اوپر۔ وہاں پہ دو بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، کھنڈر ہیں بالکل، اور ایک گنبد والا مقبرہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک پرانی کوئی ماڑی، یعنی کہ 2-3 منزلہ گھر تھا ایک زمانے میں، جو انگریزوں نے ریکارڈ کیا 1907-8 کے دنوں میں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ 40 فٹ اونچی اس کی ایک دیوار ابھی تک کھڑی ہے۔ میں نے جب پہلی بار 1987 میں دیکھا تو وہ 40 فٹ کی دیوار کا ٹکڑا ہی رہ گیا تھا، اور ایک اس میں ایک روشن دان تھا جس میں ایک ایگل آؤل رہتا تھا، بڑا جو الو ہوتا ہے، اس نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ تو اب اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ 4 اس کے کونوں کے ستون رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں ٹھیکریاں بے شمار ہیں، آگ لگنے کا بہت آثار ہیں کہ آگ لگائی گئی تھی یہاں پہ، شہر جلا دیا گیا تھا، اور مختلف گھروں کے کھنڈرات ہیں، اور ایک اینٹوں کا پل ہے جس کے بس پتہ، اس کے جو ڈاٹ ہے، اس کی جو آرچ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پل تھا وہاں پہ۔ روایت یہ ہے کہ ایک یہاں پہ فقیر رہا کرتا تھا، اور وہ فقیر وہ جس کی وہ ایک مزار ہے ان کھنڈرات کے درمیان، اور وہ بھنگ کا بڑا عادی تھا، تو ہر وقت بھنگ کے اس نے کچھ مٹکے تیار کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو کلہوڑا دور تھا سندھ کے اندر 1700 کے شروع میں سے لے کے 1783-84 تک ان کا دور رہا کلہوڑوں کا۔ تو وہ جو کلہوڑا سردار بادشاہ تھے حیدرآباد میں رہنے والے، انہوں نے کہا یار یہ دیکھو غلط کام کرتا ہے، بھنگ جا کے اس کو پکڑ کے لے کے آؤ، اور انہوں نے فوج کے سپاہی وہاں پہ بھیجے۔ تو جب سپاہی آئے انہوں نے کہا کہ یہ مٹکے چیک کراؤ، تو اس نے کہا نہیں اس میں تو دہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے کھول کے دیکھا تو واقعی دہی تھا۔ اب دہی کو سندھی میں دھونرا کہتے ہیں۔ تو وہ جو شہر ہے وہ جو کھنڈرات ہیں وہ دھورا ہنگورا کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ جو شہر تھا اس کا اصل نام ہنگورانی تھا، اور یہ ہنگورانی یہاں پہ سید خاندان کی وہ تھی فرما روائی، وہ بادشاہ تھے، سردار تھے، اور اس شہر سے کافی جو تجارت وغیرہ گزرتی تھی۔ یہ خود بھی بڑے تاجر لوگ تھے۔ یہ چونکہ اس رستے پہ تھا جو کہ شکارپور سے آتے ہوئے نگر پارکر سے ہو کے گجرات کو جاتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ وہ کسٹم وغیرہ اور آکٹرائے لینے کا، چنگی لینے کا بھی ہو، تو یہاں پہ مال دولت اچھی تھی۔ وہ جو کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک امیر شہر تھا۔ اچھا، اب یہ تباہ کیسے ہو گیا؟ یہ تباہ یوں ہوا کہ دیکھیے کلہوڑا جو بادشاہ تھے وہ بڑے کمال کے، شروع کے لوگ تو بڑے ہی کمال کے، میاں نور محمد کیا بات تھی، پھر ان کے بعد میاں یار محمد اور غلام شاہ کلہوڑا، جنہوں نے نیرول کوٹ کو حضرت علی کے نام پہ حیدرآباد کا نام دے کر قلعہ بنایا اور بڑی ترقی دی۔ یہ تو بڑے زبردست کلہوڑوں کے بادشاہ تھے۔ اس کے بعد آنے والے جو تھے نا، وہ جیسے جیسے سلطنتیں بگڑتی جاتی ہیں، ہر یہ ایک میرا خیال ہے قدرت کا رواج ہے کہ وہ سلطنت کا زوال تھا، تو ایک میاں غلام نبی کلہوڑا آئے، ان سے کچھ انتظام سلطنت کا صحیح نہیں چل رہا تھا۔ اچھا، کلہوڑا جو تھے یہ چونکہ اپنے آپ کو عباسی کہلاتے ہیں،
حضرت عباس رضی اللہ کی اولادوں میں سے اپنے آپ کو مانتے ہیں، تو ان کو عام جو سندھ کے لوگ تھے وہ ذرا اس تحریم اور تکریم کے ساتھ دیکھتے تھے۔ تو ٹالپور جو تھے، جو کہ ایک بلوچ قوم ہے اور بڑی زبردست قوم ہے، جو ٹالپور تھے وہ ان کے مرید تھے اور ان کی فوج کے جرنیل بھی تھے، ان کے ایڈمنسٹریشن کا بھی کام کرتے تھے۔ تو بجار خان ٹالپور نے کوشش کی کہ میاں غلام نبی کی جگہ ان کا چھوٹا بھائی میاں عبد النبی جو ہے نا اس کو تخت پر بٹھا دیا جائے، اور اب وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اب وہاں پہ وہ دغا بازی کا ایک پورا بن چکا تھا ماحول، تو کرائے کے قاتل منگوا کے بجار خان کو قتل کروا دیا گیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے پھر وہ جگہ لے لی، اور اب ہوا یہ کہ میاں عبد النبی جو تھے وہ بھی، انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کندھار سے مدد خان ایک تھا، اور وہ بھی سندھ کی روایتوں میں مدد خان پٹھان کے نام سے مشہور ہے، اور وہ تھا بھی پختون۔ مدد خان کو کہا کہ بھائی تم آ کے میری مدد کرو یہ ٹالپوروں کے خلاف، کیونکہ یہ مجھ سے سلطنت چھیننا چاہتے ہیں، اور میں تمہیں بہت بڑی اس کی فیس ادا کروں گا، بڑا خزانہ تمہارے حوالے کروں گا۔ مدد خان کندھار سے چل پڑا، اور وہ یہاں پہ آ کے اس نے جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا آ رہا تھا سندھ میں، وہ شہروں کو تباہ کرتا آ رہا تھا۔ ایک وقت پہ میاں عبد النبی کو ذرا کھٹکا ہوا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، تو اسے پیغام بھیجا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی کچھ ہے نہیں تمہیں دینے کے لیے، تو تم ایسا کرو کہ تم لوٹ مار کر کے نا اپنا خرچہ پورا کر لو، اور شکریہ تمہارا، تسی واپس تشریف لے جاؤ۔ تو اب وہ کہاں ماننے والا تھا، وہ آیا، اس نے کافی سارے شہر تباہ کیے۔ ان میں سے ایک جو شہر جو کہ امیروں کا شہر تھا اور جہاں بہت مال دولت تھی، جو لوٹا اس نے اور جس کو پھر آگ لگا دی، وہ ہنگورانی تھا، جس کو اب ہم دھورا ہنگورا کے کھنڈرات کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ سن 2000 کے اندر فروری کے دن تھے، میں وہاں گھوم رہا تھا، تو ایک تانگا آیا، اس میں جو کوچوان تھا اس کی یہ بھویں بالکل سفید تھی، سفید داڑھی، اس نے اجرک کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، اور ساتھ ایک بہت معتبر صاحب کو بٹھایا ہوا تھا، ان کو لے کے جا رہا تھا۔ تو میں نے روک کے ایسے ہی بات کرنے، میں نے کہا جی آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنگورانی کے کھنڈرات ہیں، اور یہ بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا۔ تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کس نے تباہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ مدد خان پٹھان نے آ کے اس کو آگ لگا دی تھی۔ اور وہ کوچوان نے ایک بات کی، کہتے ہیں کہ جب آگ لگائی اس شہر کو تو 2 دن مسلسل آگ جلتی رہی، اور اس کے نزدیک کوئی نہیں آ سکتا تھا گرمی کی وجہ سے، اور دور دور تک رات کو اس کی وہ دہک نظر آتی تھی آگ کی، اور پھر اس شہر سے ایک بھی زندہ ذی روح نکل کے نہیں آیا، یہاں ہر ایک کو قتل کر دیا گیا۔ اب اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہے، مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ کچھ سال پہلے ایک مسجد کو انہوں نے سفیدی کر کے ذرا صاف ستھرا کر دیا، دوسری مسجد اسی طرح جس حالت میں تھی۔ یہ دونوں تقریباً 17ویں صدی کے شروع کی ہوں گی مسجدیں، اور وہ جو کہ وہ نام نہاد بزرگ تھے جو کہ بھنگ پیا کرتے تھے، ان کی مقبرے کی حالت یہ ہے کہ خزانے ڈھونڈنے والوں نے اس کا فرش اکھاڑ دیا، اور اس میں سے خزانہ نکالنے کی کوشش میں کافی نیچے تک وہ لے گئے، لیکن خزانہ نہیں نکلا۔ تو ہنگورانی یا دھورا ہنگورا کے جو کھنڈرات ہیں وہ اپنی ایک خاص ان کی وضع ہے، اور ان میں ایک خاص پرسراریت ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو کبھی ادھر کو جانا ہو تو حیدرآباد سے بدین کے رستے پہ نکل کے شیخ بھرکیو یا ٹنڈو فضل کا پوچھ لیں، اور وہ جا کے دیکھیے کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔